ایمل ولی خان نے کہا کہ میں اس کا پرچہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف درج کرواؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پی ٹی آئی کی ممبران قومی اسمبلی کی ٹیم بما جلوس علی مین گنڈا پور اور سرے مل کے خیبر پختونخوا سے پنجاب کی سڑکوں پہ مارچ کر رہے ہیں، لاہور آ رہے ہیں، بلکہ لاہور داخل ہو چکے ہیں، اور نظام میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ نظام ظاہر ہے طے کیے بیٹھا، کسی کو احتجاج نہیں کرنے دیں گے، جلوس نہیں نکالنے دیں گے، پکڑ دکڑ کر کے بندے ناحق جیلوں میں بند کیے ہوئے ہیں، بہت کچھ کیا، اور وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم جس طرح دباتے آ رہے ہیں دباتے، لیکن ظاہر ہے ایک دن تو یہ عوام آپ کے ہاتھ سے نکلیں گے نا، کب تک آپ دبائیں گے؟ آپ نے واقعتاً کوئی خلاف توقع لوگوں پہ ظلم بھی کیا اور ان کو احتجاج کرنے سے روکا بھی، لیکن بالآخر اگر آپ اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، شہباز شریف صاحب اور آپ کے تمام ہواری اور سرپرست، تو لوگ ایک نہ ایک دن تو نکل ہی آئیں گے، آج نہیں تو 8 دن بعد، 8 دن بعد نہیں تو مہینہ بعد، بالآخر تو عوام نے نکلنا ہے، اس لیے کہ عوام پہ ظلم ہو رہا ہے، عوام کی آزادی سلب کی گئی، عوام جنہیں حکومت میں لانا چاہتے تھے انہیں جبراً روک دیا گیا، اور جال سازی کے ساتھ اپنی حکومتیں بنا کے فیصل کریم کنڈی اور ادھر بلوچستان میں مرضی کی حکومت بنا دی گئی۔ اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں، بہت بڑے بڑے حادثات۔ بلوچستان میں پھر ایک اور حادثہ ہو گیا، اور بڑا حادثہ ہے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اور جو کہتے تھے یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، وہ کہاں چھپے ہوئے؟ اور ان کو نکلنا چاہیے تھا اسے روکنے کے لیے۔ اسے روکنا ڈنڈے سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ روک سکیں، ڈنڈا تو آپ بڑی دیر سے استعمال کر رہے ہیں۔ اسے مل بیٹھ کے پیار محبت کے ساتھ ان کے جائز مطالبات مان کے ہی روکا جا سکتا تھا۔ اب ان کے مطالبات کی آڑ میں انڈیا اپنی کارروائیاں کر رہا ہے، جسے آپ فتنۃ الہندوستان کہہ رہے ہیں۔ گزشتہ 2 روز پہلے پھر 2 بسیں روک کے ان میں سے شناختی کارڈ دیکھ کے 9 پنجابیوں کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ایسے واقعات سے تو ملکوں میں تصادم اور فساد کی فضا پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے ہمارے تمام بھائی بلوچی ہوں، پٹھان ہوں، سندھی ہوں، پنجابی ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو سازشیں، بیرونی سازشیں کروائی جا رہی ہیں، یہ ان کا شاخسانہ ہے۔ وہ پنجابی اور بلوچ کو لڑانا چاہتے ہیں، وہ پنجابی اور سندھی کو لڑانا چاہتے ہیں، وہ سندھی اور بلوچ کو لڑانا چاہتے ہیں، لیکن سوال یہ نہیں، سوال یہ ہے کہ جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ سرفراز بگٹی صاحب کو بٹھایا گیا تھا، وزیر داخلہ سے انہوں نے استعفیٰ دیا، الیکشن لڑا، الیکشن 47 پہ جتوا کے ان کو وزیر اعلیٰ بنوایا گیا۔ وہ کیا کر رہے؟ دنیا میں یار ایسا نہیں کہیں ہوتا۔ آپ خود سوچیں، آپ غصہ نہ فرمائیں میری بات کا، آپ ٹھنڈے دل سے ذرا غور کر کے سوچیں کہ دنیا میں کہیں ایسا حادثہ 1 2 3 4 جب مسلسل قابو ہی نہ آ رہے ہوں، آپ کے کنٹرول ہی نہ ہو رہے ہوں، تو وزیر اعلیٰ، گورنر، کوئی ذمہ دار استعفیٰ دے جاتا ہے کہ بھئی ہم سے یہ نہیں کام سنبھل رہا، کوئی اور آئے اور سنبھالے آ کے۔ لیکن یہاں تو پتہ نہیں ایسے ڈھیٹ اور بے شرم بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو ذرہ برابر شرم نہیں آتی۔ کیسے کیسے دعوے تھے کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، اور ٹرین اغوا ہوئی، کتنے افراد کو شہید کیا گیا، پھر بسیں روک کے آئے دن 2 دن 4 دن نہیں گزرتے کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں وزیرستان میں لوگ نکلے ہوئے ہیں، میڈیا نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، میڈیا ان کو دکھا نہیں رہا۔ وہ کیا کہہ رہے؟ ان کے کچھ مطالبات ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے مطالبات مانیں، وہ آرام سے اپنے گھر بیٹھیں، آپ آرام سے اپنے گھر بیٹھیں۔ آپ کسی کے مطالبات سننے کو بھی تیار نہیں ہیں، کسی کی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اسے پاکستان دشمن اور غدار کہہ کے نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ نظر انداز کرنے سے کب تک معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے؟ حاکم بدہن ایسا نہ ہو کہ معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں۔ آپ جو عوامی نمائندے ہیں، جنہیں عوام نے اختیار دیا، ان کو اختیار دیں، ان کو حکومت کرنے دیں، اور ان سے کہیں کہ وہ معاملات بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے حل کریں۔ اے این پی جو نظام کی بڑی لاڈلی ہے، جس کے 30 مار خاں، اس کے دادا جان کو میں نے سنا موچی دروازے میں، اور قومی اتحاد کے جلسوں میں اس کی دادی جان ہی، اس کی دادی جان کو بیگم نسیم ولی خان کو سنا۔ شیروں کی طرح وہ بولتے تھے
اور ڈٹ کے کھڑے تھے, سارے سسٹم, جعلی سسٹم کے سامنے ڈٹ کے کھڑے تھے. آہستہ آہستہ وہ دنیا سے چلے گئے, ان کی جگہ اسفندیار ولی صاحب آ گئے, وہ بھی کافی بہتر رہے. اب ایمل ولی صاحب نے تو ساری خان عبدالغفار خان, ولی خان, اسفندیار ولی اور بیگم نسیم ولی خان کی ساری جد و جہد اور کوششوں پہ پانی پھیر کے رکھ دیا. تباہی بربادی, اپنے حلقے سے نہ جیت سکے, نہ سینیٹر بن سکے خیبر پختونخوا سے. اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بلوچستان سے لے جا کے سینیٹر بنوائے گئے. اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ ناچتے ہیں. اور کل مولانا جو ANP کے مولانا شہید ہوئے, بہت بڑا جنازہ ہوا ان کا, بہت بڑا احتجاج ہوا. ان کے جنازے پہ ایمل ولی خان نے کہا کہ میں اس کا پرچہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف درج کرواؤں گا. پہلے تو ایمل ولی خان آپ کو وہاں کھڑے ہو کے سارے جنازے کے اور احتجاج کے مجمع سے معافی مانگنی چاہیے تھی کہ میں غلط طرف نکل گیا, میں نے غلطی کی ہے, میں نے اپنے آباء و اجداد کی روش چھوڑی ہے, ان کا مشن چھوڑا ہے, میں اعلیٰ کار بن گیا اور میں ایک سیٹ پہ بک گیا, میں اس سیٹ پہ لعنت بھیجتا ہوں, استعفیٰ دیتا ہوں, باہر آتا ہوں. اور اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ انہیں نامعلوم افراد نے مارا ہے تو میں ان کے خلاف شکایت درج کرواؤں گا, قانونی کارروائی کروں. پھر آپ کا یہ بنتا تھا, ایسے بنتا نہیں. بہرحال جہاں جہاں بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں, کوئی ڈرون مارا گیا ہے, کوئی ناحق قتل کیا گیا ہے, فقیر اس کی پرزور مذمت کرتا ہے اور ذمہ داروں سے کہتا ہے کہ سب سے پہلے باقی کام چھوڑ کے اس دہشت گردی پہ توجہ دیں. آج خیبر پختونخوا سے PTI کا قافلہ نکلا ہوا ہے, وہ لاہور تقریباً پہنچ گیا. ہر جگہ ان کا واہلانہ استقبال ہو رہا ہے. اور کل تک جو ذہنوں میں یہ بھرا ہوا تھا کہ پنجاب نہیں نکلے گا, آج وہ پریشان ہو گئے ہیں یہ حالات دیکھ کے کہ MNA MPA کا ہی بیڑا غرق ہوا پڑا تھا. PTI کے MNA MPA اگر یہ تھوڑا سا حرکت میں رہتے, عوام کو متحرک رکھتے, تو عوام تو کھڑے ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, عوام تو نکلنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, عوام تو اس جعلی سسٹم سے جان چھڑانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اب کچھ نکلے ہیں تو آج ہلچل نظر آ رہی. آج اقتدار کے ایوانوں میں بھی ہلچل ہے. عمران خان کے بیٹے لندن سے امریکہ جا رہے, اور امریکہ کا جو شیڈول ان کا آیا ہے 15 جولائی کو, وہ کسی انسانی حقوق کے بہت بڑے سیمینار میں یا کانگریس کے کسی پروگرام میں پیش ہو کر اپنے والد کے ساتھ ہونے والے ظلم اور زیادتی کی داستان سنائیں گے. وہاں میڈیا ٹاک کریں گے, مختلف چینلوں کو انٹرویو دیں گے. وہاں کچھ کانگریس مین, جو رپورٹ شاہین صاحبائی صاحب نے جاری کی, وہاں سے کچھ اخبار نویسوں, صحافیوں اور کانگریس مینوں کو ساتھ لے کے وہ پاکستان آئیں گے. امریکی کانگریس مین جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ امریکن امبیسی میں ٹھہریں گے, ان کی سیکورٹی بھی امریکن امبیسی کے ذمہ ہوگی. تو رانا ثناء اللہ کے لیے تو مسئلہ بن جائے گا. رانا ثناء اللہ تو گرفتار کرنا چاہتا ہے ان کو, عمران خان کے بیٹوں کو. کل نیا پاکستان والا ایک سروے کر رہا تھا جو آج اس نے ڈالا ہوا ہے, ایک بلیک بورڈ پہ یا ایک فلیکس بنا کے اس پہ 4 تصویریں اس نے لگائی ہوئی تھیں, 2 خان کے بیٹوں کی, ایک مریم کی اور ایک بلاول زرداری کی, اور لوگوں سے پوچھ رہا تھا یہ 2 لڑکے آ رہے ہیں. وہ خیبر پختونخوا کے کسی شہر میں تھا, تو آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ تو جتنے بندے میں نے سنے ایک آدھے کے سوا پٹھان تھے, انہوں نے کہا ہم شہر کے بچوں کا ساتھ دیں گے. یہ جو شہر اندر بند کیا ہوا ہے قیدی نمبر 804, اس کے بیٹے, انہوں نے کہا کیوں ساتھ دیں گے ان کا, وہ تو کبھی پاکستان آئے نہیں. انہوں نے کہا آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں تو شہر کے بچے. انہوں نے کہا ان کا ساتھ نہیں دیں گے آپ, مریم اور بلاول کا. انہوں نے کہا نہیں ان کا ساتھ نہیں دیں گے. کہا کیوں؟ کہا یہ چور کے بچے ہیں. پورا پاکستان آپ پھر لیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر پاکستانی کی یہ آواز ہے کہ اگر ان چاروں میں کوئی مقابلہ, کوئی انتخاب, کوئی ریفرنڈم ہو گیا تو ہم عمران خان کے بچوں. آئے کبھی نہیں, لیکن ان کے باپ کی کارکردگی کی بنیاد پہ ان کے باپ نے پاکستان کے عوام کے لیے حقیقی آزادی کی جنگ لڑی ہے, اور 700 سے اوپر کئی دن ہو گیا, کوئی جیل میں ہے, وہ کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی سودے بازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنی سہولتوں کے لیے جیل سے باہر آنے کے لیے کوئی سودا بازی نہیں کرنا چاہتا. اسٹیبلشمنٹ والے
हुकूमत वाले उससे मुज़ाकरात कर कर के बेबस हो गए। अब आने वाले 2-3 महीने पाकिस्तान में तहरीक का ऐलान कर दिया PTI ने, और आज MNA निकल आए। 2-3 महीने यही शोर गोगा रहेगा खान की रिहाई का, और फिर आप कहेंगे कि जनाब हम तो और कोई काम कर ही नहीं सके, हम तो तरक्की की परवाज़ कर रहे थे, हम अपोलो 11 पे बैठे हुए चांद की तरफ जा रहे थे, खान की तहरीक ने हमें नहीं जाने दिया। तो फ़कीर ने सारी बातें इसलिए की हैं कि अल्लाह आपको अक्ल दे, तो आप बैठ के उससे मामला तय कर लें। जो जायज़ बातें हैं वो मान लें, अगर कोई उनमें नाजायज़ है, और नाजायज़ से मुराद ये नहीं कि मेरे खिलाफ है तो नाजायज़ है, आपके खिलाफ है तो नाजायज़ है। जो जायज़ बातें, जो जायज़ मुतालबात, मसलन जो अवाम ने उनको मैंडेट दिया वो उनको उनके सुपुर्द कर दें। वो नए इलेक्शन चाहते हैं, नए इलेक्शन हर पाकिस्तानी चाहता है, ये जालसाजी हुई है निज़ाम। वो चाहते हैं कि हर इदारा आइन की हदूद में अपना अपना काम करे। तो साहब इनमें से कौन सा ऐसा मुतालबा है जो नाजायज़ है? आप बैठ के अगर उससे ये मामला तय कर लें, टेबल पे बैठ के तय कर लें, तो ना किसी को सड़कों पे आने की ज़रूरत पेश आए, ना किसी को एहतजाज की ज़रूरत पेश आए। अदालतों को इंसाफ करने दें, अदालतों को इंसाफ से रोकें ना, पर्ची पे अदालतें ना चलाएं। अदालतों से जब उनको इंसाफ मिलेगा तो किसी को मेरा ख्याल अमेरिका जाके आवाज़ उठाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर आप अपनी ताकत के बल बोते पे कि हमारे पास पावर है, हुकूमत हमारे पास है, हम जिसको चाहें पकड़ें, जिसको चाहें उठा दें, जिस पे चाहें गोली चला दें, हमें कोई पूछने वाला तो है नहीं। तो वैसे मैं अपने तमाम जमातों से, सियासी जमातों से कहता हूँ कि अपने मामलात आप ही बैठ के तय करें। कोई अमेरिका से बेहतरी की, खैर की उम्मीद ना लगाए, वो हमारा दोस्त नहीं है। वो कभी भी पाकिस्तान के मफाद में कोई काम नहीं करेगा। वो चाहेगा पाकिस्तान में फितना फसाद रहे, पाकिस्तान को बगैर लड़े, बगैर हमला किए, बगैर मिज़ाइल चलाए ख़त्म कर दिया जाए, माज़अल्लाह नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, नकल कुफ्र ना बाशद। उनके इरादे तो ये हैं, वो तो चाहते हैं ये फितना फसाद, जो जिसे आप फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख़वारिज कहते हैं, इस तरह के फितने पाकिस्तान में सर उठाते रहें। तो आपकी दानाई ये है, अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम अगर दी है तो आप उस अक्ल को बरूवे कार ला के बैठें और बैठ के आपस में मामला तय कर लें। जो जायज़ मुतालबात हैं वो मान लें। और खान साहब से भी कहता हूँ कि खान साहब भी अगर किसी नाजायज़ मुतालबे पे अड़े हुए हैं तो वो नाजायज़ मुतालबा छोड़ दें, जायज़ मुतालबात पे बैठ के मुज़ाकरात करके उन्हें हल कर लें, ताकि आप भी इस अफरा तफरी से बचें और पूरी कौम जो है वो भी अमन व सुकून के साथ रह सके।